جی اور یہ صاحب 96 ایئرز زندگی گزاری انہوں نے بھارت کے کیا اندر، بھرپور زندگی گزاری. اللہ آئے شاخ گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ. یہ جو یہ بات کہی کہ جو اس دن کا زندگی، اس دن کا اصل انتظار میں ہے ہی، دیکھیں انتظار ہے ہی. آپ اگر واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، آپ خود سوچیں نا کہ آپ ایک بہت بڑی دکان کے اندر ہیں جہاں اس کی صنائی کی چیزیں سجی ہوئی ہیں، یہ سجا ہوا ہے، یہ سجا. آپ دیکھنا تو چاہیں گے یار اس کس بندہ کون ہے اس نے بنائی. خود آپ اس خالق کی طرف سے ایک بنائی ہوئی چیز ہیں. تو ایک تو اصل بات وہی ہے. اور ایک بات بتاؤں آپ کو بڑی شاندار، ایک جگہ انہوں نے جواب دیتے بڑا خوبصورت بات کیا. الہاد کے اوپر تو یہ اتھارٹی تھے نا، اس کے بعد جو جواب 40 سال پہلے ان کی کتاب راز حیات میرے ہاتھ ہے. راز حیات بڑی شعرا افاق کتاب. اور اس کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ جیسے میں کسی شہر کے اندر آ گیا، پورا جیسے گھیر لیتا نا. تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ جو مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے تخلیق کیا. اس نے کہا جو خلق ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے. آپ سوال کرتے ہیں، اب بتاتے ہیں کہ یہ میز کس نے تخلیق کی ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کپ کس نے بنایا ہے. کبھی آپ نے پوچھا کہ یہ آم کس نے تخلیق کیا ہے؟ کہ پوچھا آپ نے؟ اب کہتے ہیں اسکیم آف دا ایونٹس کے اندر ایسا ہو جاتا ہے. یہ کبھی آپ نے سوال نہیں کیا، یہ کہچان کس سے. اسی طرح جب اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سامنے آئے گا تو ہمیں خود پتہ چل جائے کہ ایسی چیزیں تخلیق نہیں ہوا کرتی. اس کا حسن، اس کی سارا پیسہ. اب الہاد کے اوپر تو میں کہتا ہوں باقی چیزوں کے بارے میں ان کی گفتگو اتنے ایک صفحے کے اندر ہزاروں کتابوں کا علم جو ہے صرف ایک شخص کے پاس میں نے دیکھا ہے. ایک ان کی بیٹی اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، فریدہ خانم محترمہ نے کمال کر دیا. مجھے ایک تو اس کے اندر پورے باپ کی وہ جھلکی نظر آتی ہے. وہ بیٹھتے تھے یوٹیوب پہ، بابا یہ سیدھی کر لیں، پگڑی سیدھی کر لیں. میں رو پڑتا تھا بعض دفعہ اس محبت کو دیکھ کے. اور پھر اس کے اندر وہ 90 سال کا بوڑھا جو ہے وہ آواز تھوڑی سی اونچی کر دیں، پیس تھوڑا سا ایسا کر دیں، لیکن اس کے باوجود اس خاتون نے جو علم کا خزانہ ہم تک منتقل کر دیا. ایک بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض دفعہ جب کبھی اس طرح کی شخصیت چلے جاتی ہے جس سے ہم زندگی بھر نہیں مل پاتے، ہمیں ایک پچھتاوا رہ جاتا ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ نیشن سٹیٹس کا کتنا بڑا ظلم ہے اس دنیا کے اندر. آج سے 100 سال پہلے کبھی یہ مشکل تھی ہی نہیں کہ آپ نے یہاں سے اٹھنا ہے اور بغداد میں جا کے علم حاصل کرنا شروع کر دینا ہے. وہاں سے اٹھنا ہے تو آپ نے آکسفورڈ چلے جانا ہے، وہاں سے اٹھنا ہے تو آپ نے تتیلیہ چلے جانا ہے. صدیوں انسان ایسے پڑھتا رہا، اور انسان نے آپ اندازہ کریں کہ ڈگری کے ساتھ ہے بس جتنا علم وہاں سے حاصل کیا آگے چلا گیا. ساتھی جو ہے پوری دنیا تقریباً جہاں گرد ہو کے گھومتا ہوا واپس پہنچا اور اپنے علم کے خزانے دے دیے. لیکن ہوا یہ ہے کہ عثمان صاحب 100 سال سے ہم نے علم کو ہنر کا درجے پہ لے آئے. علم جو ہے اس لیے نہیں سیکھا جاتا کہ اس کی مارکیٹ میں کیا ویلیو ہوتی ہے. ہنر اس لیے سیکھا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں کیا ویلیو ہوتی ہے. اس لیے ہنر کو لوگ چھپا کے رکھتے ہیں، ہنر کو صرف سینہ بسینہ منتقل کرتے ہیں، ہنر کو صرف اپنی اولادوں کو سکھاتے ہیں، ہنر کو صرف اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں. ہم نے اس کو ہنر کے درجے پہ لے آئے ہیں. اس لیے صرف کمال کی بات. میں آخری میں تھوڑا سا وقت ہے لیکن میں ایک آپ کو اس کی تفسیری معاملات کے اندر میں حیران کن اکثر کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی جب قرآن پڑھتا ہوں تو ہر دفعہ ایک نیا عجوبہ میرے سامنے نظر آتا ہے. تو ایک انہوں نے بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی شروع کی آیات کہ یؤمنون بالغیب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ غیب پہ ایمان رکھیں. تو وہ الدین صاحب کہتے ہیں کہ میں جب کوانٹم تھیوری پڑھ رہا تھا فزکس کی تو مجھے اوپر اچنبھا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ غیب اللہ ہے، غیب فرشتے ہیں، غیب آسمان ہے، غیب. اللہ نے تو سب چیزوں کو غیب کہا ہے. تو یہ تو بڑی کمال کی بات ہے. تو کوانٹم تھیوری یہ ہے، کہتی ہے کہ یہ کائنات جو ہے، یعنی آئنسٹائن نے اس کو بدلا تھا. کہتے کہ یہ کائنات جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں ان سے بنی ہوئی جن کا نام ایٹم ہے. اور وہ ایٹم چونکہ خوردبین اچھی والی سے دیکھے جا سکتے تھے تو آخری ذرہ تھا، اس کے نیچے کچھ نظر نہیں آتا تھا. تو دو چیزیں اس نے بدلی. ایک تو یہ تھا کہ وہ کہتے کہ میٹر از کمپوزڈ آف انڈیویزبل پارٹیکل کالڈ ایٹم، اور دوسرا یہ تھا کہ فنا ہو سکتا ہے میٹر جو ہے. تو اس نے دو چیزیں بدلیں اس کائنات کے اللہ تبارک تعالیٰ کہ ایک تو میٹر کو جب آپ فنا کریں گے تو وہ انرجی میں بدل جائے گا جس سے ایٹم بم بنتا ہے، روشنی بنتا ہے. اور دوسرا نے کہا کہ ایٹم بم کے اندر دو اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، پروٹون اور الیکٹران ہوتے ہیں. یہ پروٹون اور الیکٹران جو ہیں یہ نظر نہیں آتے، نہ نیکڈ آئی سے نظر آتے ہیں نہ کسی اور چیز سے نظر آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آخری جو چیز جس سے یہ بنی ہے وہ پروٹون اور الیکٹران سے ہے. صحیح.
اس کے آپ ہیٹ سے اندازہ کرتے ہیں یا اس کی موومنٹ سے اندازہ کرتے ہیں کہ کچھ یہ ہے یہاں، ورنہ آپ کو نظر نہیں آ سکتی، محسوس بھی اس طرح نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ کہ پوری کی پوری چیز جو ہے جو سے بنی ہوئی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی، وہ غیب ہے. تو یہ پوری کائنات غیب ہے، اس کائنات کا ایسنس غائب ہے. تو وہ اللہ کہتا ہے اس پہ ایمان لے کے آؤ. یعنی کہ اس نے ہم سے ہر چیز تقریباً اوجھل رکھی ہوئی ہے، ہم ایک آرٹیفیشل سا خول دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے. اس طرح کے ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے نقطے ان کے اندر ایسے ایسے اگرچہ کہ وہ بار بات ہے کہ ان کی اپنے ایک مزاج تھا، وہ امپلیمنٹیشن کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا، اس کو آپ علم کے طور پہ لو، طرز معاشرت کے طور پہ لو، اس طرز زندگی کے طور پہ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بیان کرتے کرتے رو پڑتے ہوئے تھے کہ یہ اخلاقیات کے اندر اس کو ڈیولپمنٹ ہر بندے کا اپنا اپنا ہوتا ہے. ان کو کہتے ہیں کہ یہ آپ اگر یہ آپ کی زندگی کے اندر ایک مکمل بدلاؤ نہیں لے کے آتی، آپ اپنے اوپر خاص طور پہ ایک خوبصورت جسے کہتے ہیں ایک مزاج نہیں بن پاتا، آپ انسان کو انسان کے طور پہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بات ہی غلط ہے کہ الخلق کلہم عیال اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ساری خلق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے. اگر کنبہ ہے تو پھر اللہ نے سب سے محبت کرنا بھی تو سکھایا ہوگا نا. تو پھر تو جانور سے بھی، چونٹی سے بھی، اس سے بھی محبت کرنا سکھایا ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لیول کی جو چیزیں تھیں، باقی چیز، اور پھر ان کا ایکسپیرینس، میں حیران ہوتا ہوں. چھوٹی چھوٹی جگہ پہ جا کے کسی بندے سے گفتگو ہوتی تھی اور گفتگو سے وہ بات نکالتے تھے، کوئی ایک ایسے ہی کسی نے کہہ دی، اس سے پورا کا پورا قرآن کی پتہ نہیں کتنی آیات کی تفسیر کر جاتے. عام آدمی سے گفتگو نکلی اور کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد تو حیران ہو گیا. کمال کیا. چلیں جی، ایسی جو شخصیات صدیوں میں آتی ہیں، صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، منازل آسان کرے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.